اور نفسانی خواہشات کا زور توڑنے کے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور تمام امت کو اس کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ روزہ جس طرح نفس کو برے خیالات اور جذبات اور گناہوں سے پاک کرتا ہے، اسی طرح جسم کو نقصان دہ اور مفسد مادوں سے بھی پاک کرتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو نفلی روزے رکھے ہیں ان میں سے کچھ روزے ہیں ایام بیز کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ویسے کئی قسم کے نفلی روزے رکھے ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے ایام بیز۔ ایام بیز ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہتے ہیں۔ 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیز کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کو ایام بیز کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا ہے۔ آپ مقیمی کی حالت میں، سفر کی حالت میں ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البید فی حضر و سفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا گھر میں مقیم ہوتے، ہر حال میں ایام بیز کے روزے رکھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیز کے روزوں کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلہ، کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور علماء نے اس کی توجہ یوں کی ہے کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو ہر مہینے میں 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے ساری عمر کے روزے ہو جائیں گے۔ یہ ساری رحمتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، اور آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس واحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جس حال میں ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اعمال ہر روز اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو خصوصی طور پر یہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ میں پیر کا روزہ کیوں رکھتا ہوں، جس طرح کہ واضح حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن کو میں پیدا بھی ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وحی بھی نازل کی گئی ہے۔ تو پیر کے دن 2 نعمتیں ملیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ میں اس دن روزہ رکھ کے ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میلاد پاک کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ مبارک بھی رکھا ہے۔ اب عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے ان کا سبب معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے
اسی دن کا روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَوْمَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ پھر آپ نے خود روزہ رکھا اور اپنی امت کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کریں۔ بعد میں آپ کی توجہ اس طرف دلا دی گئی کہ اگر ہم بھی عاشورہ کا دن روزہ رکھیں اور اسی طرح تعظیم کریں تو یہ تو کفار کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور کفار کے ساتھ مشابہت حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو اس لیے اب سنت بن گیا کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9ویں کا روزہ بھی رکھے، اگر وہ 9ویں کا روزہ نہیں رکھتا نا تو پھر 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے۔ ایک روزہ اکیلا تنہا رکھنا یہ مکروہ ہے، تو 10ویں کا صرف روزہ رکھنا جو ہے نا، یا پھر 9ویں 10ویں کا رکھیں، یا پھر جو ہے نا 10ویں 11ویں کا رکھیں، جو بھی موقع ملے۔ اب دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ صوم داؤدی، وہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، اسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ یہ افضل ترین روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصیام الی اللہ صوم داؤد کان یصوم یوما و یفطر یوما، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی نے اپنے آپ کو صیام الدہر کے طور پر روزے رکھنے ہیں، اس نے کہ بھئی میں سارے سال روزے رکھتا ہوں، اس کے لیے یہ ہے کہ بہترین روزہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، لگاتار اس طرح روزے رکھنا جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ اور عرفہ کا جو روزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ عرفہ 9ویں ذی الحج کا روزہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ اعتصب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور اگلے آنے والے سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ایک سال کے۔ اور پھر شوال کے 6 روزے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان المبارک کے بعد رکھے ہیں، اور یہ روزے رکھنا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب بتایا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو گویا کہ اس نے ساری عمر روزے رکھنے کے ثواب کما لیا۔ اب کچھ روزے ایسے ہیں جن کو نہیں رکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ، یہ جو 9ویں ذی الحج کا روزہ کس کے لیے؟ حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے 9ویں ذی الحج کا روزہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، وہاں ان کا عید کا دن ہوتا ہے حجاج کے لیے۔ باقی پاکستان میں دیگر علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ آپ 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھیں اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن حجاج 9ویں ذی الحج کو وہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ عیدین کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے، حرام ہے۔ عید الفطر کا روزہ بھی مکروہ، حرام، اور عید الاضحیٰ کا بھی۔ اور ایام تشریق جو ہے وہ 9، 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق کے 5 دن ہیں، یہ ان میں بھی روزہ رکھنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا روزہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جمعے کا روزہ کس طرح حرام ہے؟ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تنہا جمعے کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ یا تو یہ ہے کہ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھیں، یا پھر یہ ہے کہ جمعے کا اور ہفتے کا روزہ رکھیں، اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر آپ جمعرات اور جمعے کو ملائیں یا پھر جمعے کو اور ہفتے کا روزہ رکھیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ اور ایک اور روزہ ہے جو کہ جائز نہیں ہے، وہ ہے یوم شک کا روزہ۔ یوم شک کا روزہ جو ہے نا وہ اس سے مراد ہے شعبان کی 30ویں کا روزہ، 30 کا روزہ۔ تو بندہ اس نیت سے رکھ لیتا ہے کہ یار میں ابھی روزہ رکھ لیتا ہوں،
کل اگر رمضان ہو گیا تو بس یہ رمضان کا روزہ ہو گیا، اگر نہیں تو پھر جو ہے نا یہ 30 کا روزہ ہوگا۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ جو ہے یوم شک کا روزہ یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔